مصلحت بھی دیکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اسی انداز سے حق کی دعوت پہنچائیں، طریقے اگر بدل دیں اور وہ طریقہ اسلام کے خلاف نہ ہو تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صہیب رومی نے ساری دولت چھوڑ دی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اتنا دور اور تھوڑا سا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، جن کی حکومت حدود سندھ سے لے کے فرانس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اندازہ لگا سکتے کتنی بڑی حکومت اور مملکت کا مالک۔ ذرا دیکھیے گا، اے بیٹا اب نوٹنکی بند کر دو، بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں۔ اب نہیں، اب بند کر دیجئے، اب آپ یا تو وہ نیچے جائیے، ادھر کوئی نہیں آئے گا، آپ ادھر چلے جائیے۔ جب 2 بجے تک نہیں سنبھال پائے تو آپ کیا سنبھالیے گا؟ حدود سندھ سے لے کر فرانس تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ غور سے سنیے گا میری بات۔ آج تو آدمی تھوڑے سے خطے کا کر وزیر اعظم بن جائے، پردھان منتری بن جائے تو اس کا تکبر دیکھ لیجئے گا آپ، اس کا گھمنڈ دیکھ لیجئے گا آپ۔ حدود سندھ سے لے کر فرانس تک اتنی دور تک جس کی مملکت پھیلی ہوئی تھی، اور حالت کیا تھا معلوم ہے؟ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری لونڈی رات کے اندھیرے میں باہر سے تشریف لا رہی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ دروازے سے اندر آ رہی ہے، چادر کے اندر کچھ چھپا ہوا ہے۔ پوچھا خادمہ کیا ہے اتنی رات میں، کیا ہے اس کے اندر؟ اس نے اوڑھنی ہٹائی، کہا دودھ ہے۔ کہا یہ دودھ کہاں سے لائی؟ کہا دیکھیے، جس کی حکومت حدود سندھ سے لے کے فرانس تک پھیلی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے اپنی لونڈی سے؟ کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے۔ راج کوش، جس کو ہمارے ہاں ہندی میں بولا جاتا ہے راج کوش، سرکاری فنڈ، بیت المال، وہاں سے۔ کس نے منگایا؟ کہا آپ کی بیوی نے منگایا۔ پیالے میں دودھ؟ ہاں۔ کیوں منگایا؟ جواب سنیے۔ لونڈی نے کہا خادمہ نے، میرے آقا میرے مالک، آپ کی بیوی حمل سے ہیں، ان کے پیٹ میں بچہ ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر بچے کو کچھ نہ ملا تو بھوکا مر جائے گا پیٹ کے اندر، اس کی نشو نما نہیں ہو پائے گی۔ اطباء کہتے ہیں، حکما کہتے ہیں کہ حمل میں عورت کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ کی بیوی نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا اور گھر میں کچھ نہیں تھا، اس لیے بیت المال سے، راج کوش سے، سرکاری فنڈ سے میں تھوڑا سا دودھ لے آئی ہوں۔ یہ تھوڑا سا دودھ وہ پی لیں گی، تقویت مل جائے گی، ان کے پیٹ کا بچہ زندہ رہے گا۔ لونڈی اپنی مالکہ کو دودھ کا پیالہ بڑھا رہی ہے اور عمر ابن عبدالعزیز اپنی لونڈی سے، اپنی خادمہ سے دودھ کا پیالہ چھین رہے ہیں، اپنی بیوی سے دودھ کا پیالہ چھین رہے ہیں، اور لونڈی کو دودھ کا پیالہ دے کر کہہ رہے ہیں جیسے بیت المال سے لائی ہو اسی طریقے سے واپس کر دو۔ بیوی بولی میرے سرتاج، میری فکر مت کیجئے، اس بچے کی کیجئے جو اس پیٹ کے اندر پل رہا، جو آپ کی امانت ہے، اگر کچھ نہ ملا تو یہ بچہ بھوکا مر جائے گا۔ سندھ سے فرانس تک جس کی حکومت پھیلی ہوئی ہو، اس کا جواب یہ تھا، آئے میری بیوی اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے
ایک پیالہ دودھ پی کر تیری جان اگر بچ رہی ہے تو اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے اس کی زندگی پیاری نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے وہ بچہ جو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کے مال سے، مال حرام سے بچ سکے۔ مجھے ایسے بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میری بیوی، یہ حمل ضائع ہوتا ہے تو ہو جانے دو، پیٹ کا بچہ مرتا ہے تو مر جانے دو، مجھے اس پیٹ کے بچے کا مر جانا گوارا ہے، لیکن اصول اسلام توڑنا گوارا نہیں ہے، اسلام کے قاعدے و قانون کو توڑنا گوارا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ دودھ کا پیالہ انہوں نے چھین لیا اور اپنی لونڈی باندھی خادمہ سے وہ دودھ کا پیالہ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ کسی بھی صورت میں اپنی بیوی کو بھوکا رکھنا گوارا کر لیا، اس بچے کو بھی یہ کہہ دیا کہ اگر حرام مال سے تیری زندگی بچتی ہے تو نہیں چاہیے تیری زندگی۔ میرے بھائیوں، بچہ بھی محبت، بیوی سے بھی محبت، لیکن اسلامی اصول کو بچانا تھا تو بیوی اور بچے کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن اسلام کے اصولوں کی قربانی نہیں دے رہے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے مسلمان بن جانا، کہلا لینا اصل بات ہے، اصل بات نہیں ہے۔ کہتے تو سبھی ہیں اپنے آپ کو، اور دنیا میں کتنے فرقے ہیں، قادیانی لے لو، مرزائی لے لو، چکلالوی لے لو، دنیا شیعہ لے لو، کون ایسا جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا ہے؟ سبھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، در حقیقت مسلمان وہ ہے جو اسلامی اصول اور اسلامی ضوابط کی پابندی کرتا ہے۔ اگر یہ ضابطے ہمارے اندر نہیں ہیں تو معاف کیجئے گا، گورنمنٹ کی لسٹ میں ہم مسلمان ہیں، گوشت کھانے کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ کی لسٹ میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسلامی اصول اور ضابطوں کو ذرا دیکھیے آپ، ایسے ہی نہیں کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، مانگے گا یا اس کو طلب کرے گا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین اس کا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کے دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ہمیں دین کے ہر اصول کو فالو کرنا ہے، چاہے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ گورنمنٹ کوئی قانون بناتی ہے، کس کے لیے بناتی ہے؟ ہمارے اور آپ کے فائدے ہی کے لیے بناتی ہے۔ جو بھی نیم بنتے ہیں، مثلا گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا، ٹریفک نیم بنایا، اور ٹریفک نیم یہ ہے کہ جب آپ اپنی گاڑیاں لے کر چلو گے، چوراہے پر گزرو گے تو وہاں لال بتی بھی جلے گی اور ہری بتی بھی، گرین سگنل اور ریڈ سگنل۔ اصول یہ بنایا گیا، اگر ریڈ لائٹ جلتی ہے تو آپ کو اپنی گاڑی روکنا پڑے گی، اور جب گرین سگنل ہو جائے گا تب یہ گاڑی آپ چلائیں گے، کراس کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ گورنمنٹ نے یہ اصول، یہ ضابطہ اس لیے بنایا تاکہ ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ نہ ہو، ایکسیڈنٹ نہ ہو اور ہماری جان کو خطرہ نہ ہو۔ ہمارے فائدے کو دماغ میں رکھتے ہوئے یہ نیم بنایا گیا، بہت اچھا نیم۔ اب وقتی طور پر اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں چاہے نہ آئے لیکن فالو ہمیں کرنا ہے۔ مثلا ہم اپنی گاڑی لے کے جا رہے ہیں اور چوراہے پر پہنچے اور ریڈ سگنل ہو گیا۔ اب اصول تو اس لیے بنا تھا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، لیکن ایکسیڈنٹ کا تو خطرہ ہی نہیں ہے۔ جرجیت صاحب اپنی فور ویلر سے جا رہے ہیں، ریڈ سگنل دیکھ کے گاڑی روک دی، لیکن جرجیت صاحب نے دیکھا سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، دائیں بائیں بھی روڈ خالی ہے۔ اگر ہم ریڈ سگنل توڑ دیتے ہیں اور گاڑی آگے بڑھا دیتے ہیں تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ نے تو یہ اصول اس لیے بنایا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم گاڑی آگے بڑھا دیں، پھر بھی ہم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔
جبکہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہے، پھر بھی ہم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ چوراہے پر کھڑا پولیس والا آپ کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے چالان کاٹ دے گا، آپ کے اوپر جرمانہ عائد کر دے گا، کیونکہ آپ نے نیم توڑا، آپ نے اصول توڑا، آپ نے ضابطہ توڑا۔ اب آپ لڑیے اس سے، لڑیں گے؟ صاحب کوئی ٹریفک نہیں آ رہا تھا، ادھر سے بھی گاڑی نہیں ادھر سے بھی نہیں، ہم نے کہاں، ارے کہاں ہم نے کسی کا نقصان کیا ہے؟ آپ لاکھ کہیے لیکن وہ نہیں مانے گا، کیونکہ آپ نے نیم توڑا ہے، آپ نے اصول توڑا ہے۔ اب وہ یہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن آپ کو فالو کرنا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے ضوابط ہیں، وہ ہماری اور آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہر اصول کو ہم اپنے دماغ میں سوچ سکے اور ہمارا دماغ صحیح فیصلہ کر سکے۔ کبھی کبھی آپ اپنے دماغ سے اوپر کی بات سوچ لیتے ہیں۔ مثلا ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے کیا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا یہ خیال؟ لیکن یہ آپ اپنے دماغ سے اس چیز کو سوچ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا دماغ نہیں بنایا گیا ہے۔ جیسے یہ آنکھ چند چیزوں کو دیکھ رہی ہے، امریکہ اور لندن میں کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہی ہے، ایسے ہی دماغ انہی چیزوں کو سوچ سکتا اور سمجھ سکتا ہے جو اس کے دائرے میں ہے، جو اس کی لمٹ میں ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ دماغ کے دائرے سے باہر ہے۔ آپ بالکل وہ کام کر رہے ہیں۔ سنار کی دکان پہ گئے ہوں گے اپنی بیوی کو لے کر، کبھی گولڈ خریدا ہوگا آپ نے، تو ایک ترازو ہوتی ہے نا جس پہ وہ سونا تولتا ہے، 10 گرام 20 گرام 50 گرام سونا جیسی تولا آپ نے لے لیا۔ دیکھیے کتنی قیمتی چیز کو وہ ترازو تول رہی ہے، لیکن اسی ترازو کی اوپر آپ نیپال کا ہمالیہ پہاڑ لا کر رکھ دیجئے، کیا ہوگا اس ترازو کا؟ وزن بتائے گی؟ نہیں بتائے گی۔ اب آپ کہیے ایسی ترازو کا کیا فائدہ جو اتنی قیمتی چیز سونے کا وزن تو بتا دیتا لیکن پہاڑ کا وزن نہیں بتا رہا ہے۔ آپ اس ترازو پر وہ چیز رکھ رہے ہیں جس کے لیے ترازو بنائی نہیں گئی ہے۔ آپ اپنی عقل سے وہ چیز سوچ رہے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا جس کے لیے عقل بنائی نہیں گئی ہے۔ کمپیوٹر میں آپ جو چیزیں فیڈ کیے ہوئے وہی بتائے گا کمپیوٹر۔ آپ اس میں ڈال دیجئے لوکیشن، ہمیں پورنیہ جانا ہے، کمپیوٹر بتاتا چلا جائے گا یہاں مڑیے یہاں مڑیے، وہ فیڈ ہے اس میں، وہ بتائے گا۔ آپ کمپیوٹر میں پوچھ لیجئے انڈیا کی سنکھیا بتا دے گا، جو چیزیں فیٹ ہیں وہ بتا دے گا۔ لیکن اسی کمپیوٹر سے پوچھئے کہ اس وقت جتنے لوگ مسلمانوں میں ہندوستان اور پاکستان میں مرے ہیں، کتنے لوگ جہنم میں جل رہے ہیں اور ان کو عذاب کتنا ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر سے سوال کر کے دیکھیے جہنم میں کتنے گئے اور جنت میں کتنے گئے۔ کمپیوٹر جیسی یہ چیز آپ ڈالیں گے کمپیوٹر اس کا غلط جواب دے دے گا۔ وہ چیز کمپیوٹر میں ہے ہی نہیں، کمپیوٹر بتائے گا ہی نہیں بلکہ جواب بھی غلط دے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کمپیوٹر سے وہ چیز پوچھ رہے ہیں جو کمپیوٹر کی طاقت سے باہر ہے، جو اس میں فیڈ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو عقل میں فیڈ ہی نہیں ہے، اس کے لیے عقل کو پیدا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ اسلام کے ہر اصول اور ضابطے کے بارے میں آپ سوچئے۔ اللہ رحم کرے، اس کو بھی اسی لنگڑا لولا ہے، اسی طرح پیسہ بھی دیجئے گا اس مائک والے کو۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ہم اور آپ پیدا نہیں ہوئے، بس فالو کرنا ہے، جو کہہ دیا ہمیں ماننا ہے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے اور چاہے وہ ہماری عقل کے خلاف جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ تم اختیار کرو گے، دوسرا راستہ تم تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اسلام کو اللہ رب العالمین نے کیوں کہا فالو کرو؟ اس لیے کہ جو چیزیں اسلام کے اندر مل رہی ہیں دوسرے مذہب ان سے بالکل خاموش ہیں۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، اسلام کے اندر سہولیت ہے، یہ دین السہل ہے، یہ دین مساوات ہے، یہ
دین العدل ہے، یہ دین التقوی ہے، یہ دین الرحمہ ہے۔ اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے متعدد قسم کی خصوصیات رکھ دی ہیں۔ دین السہل ہے، یہ سہولت آپ کسی اور مذہب کے اندر نہیں دیکھو گے جو اسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ میرے بھائیوں سنیے، نماز کے لیے وضو بھی فرض ہے، بلکہ یہ اس کی شرط ہے۔ اگر کسی نے وضو نہیں بنایا اور نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ وضو نماز کی شرط، اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط ہی فوت کر دی تو مشروط اپنے آپ فوت ہو جائے گا۔ نماز فرض ہے لیکن نماز سے پہلے وضو بنانا ہے، اگر آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرض ہے وضو۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ وضو تمہیں بنانا ہے، فرض ہے، لیکن اگر تمہیں بیماری ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ پانی جسم پر استعمال کرو گے، ہاتھ پیر پر استعمال کرو گے تو یہ بیماری اور بڑھ جائے گی، تو اسلام اتنی سہولت دیتا ہے کہ اب تمہیں وضو نہیں بنانا ہے بلکہ اس کی جگہ پر پاک مٹی کو رکھنا ہے اور تیمم سے کام چلانا ہے۔ دیکھ رہے ہیں سہولت؟ ہندو دھرم کی کتاب منوسمرتی پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سندھیا کرنا ضروری ہے اور سندھیا میں ہون ضروری ہے۔ سندھیا صبح اور شام ہوتی ہے، سندھیا صبح اور شام ہوتی ہے، اور اس سندھیا میں 100 گرام کاجو، 100 گرام پستہ، 100 گرام اخروٹ، 100 گرام کاجو، اخروٹ، پستہ، بادام، اور 16 چمچے دیسی گھی گائے کے اور 1 تولہ کستوری، معاف کیجئے گا 26 چیزیں ہیں ٹوٹل، مجھے اتنی ہی یاد ہیں، سب یاد نہیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں میں بتا دے رہا ہوں۔ کاجو، بادام، پستہ اور اخروٹ، یہ 100 گرام، اور 1 تولہ یعنی 10 گرام کے آس پاس جعفران، وہ بھی اوریجنل، 5 چیزیں، اور 16 چمچے دیسی گھی، 16 چمچ، 1 چمچ میں کم سے کم 25 گرام گھی آتا ہو، تو اب 16 چمچ کتنا ہوا وہ آپ سوچ لیجئے گا، 25 گرام منوسمرتی میں لکھا ہے، اور 16 چمچے دیسی گھی۔ اب یہ ٹوٹل 6 چیزیں میں بتا پایا ہوں، 20 چیزیں اور ہیں اس کے علاوہ، چھوارے وارے ناریل واریل سب اسی میں آتے ہیں۔ یہ اتنا ہی صبح چاہیے اور اتنا ہی شام میں چاہیے، اتنا ہی صبح اور اتنا شام، یعنی 100 گرام کاجو صبح تو 100 گرام شام کو بھی، 100 گرام بادام صبح، 100 گرام شام کو بھی، 100 گرام پستہ صبح تو 100 گرام شام کو بھی، 100 گرام اخروٹ صبح تو 100 گرام شام کو بھی، 16 چمچے دیسی گھی صبح بھی اور 16 چمچے دیسی گھی شام میں بھی، اور یہ اس کے علاوہ بھی 20 چیزیں اور کہا کہ یہ ہون کرنا ضروری ہے، سندھیا میں ہون کرنا ضروری ہے، آگ میں یعنی آگ جلے گا اور آگ میں ان چیزوں کو جھونکنا ضروری ہے۔ ہون، اس کی خوشبو لیجئے، اور کہا کہ اگر سندھیا نہیں کی، ہون نہیں کیا تو ادھرمی اور پاپی ہو کر مرو گے، یہ منوسمرتی میں لکھا ہے، اور نیچے لکھا ہے امیر و غریب سب کو کرنا ہے۔ مولانا جرجی صاحب اور اس جلسے کے صدر مولانا معین الحق صاحب تو چلو کر دیں گے، لے آئیں گے، لیکن ایک رکشہ چلانے والا بیچارہ کہاں سے لائے گا؟ ایک ای رکشہ چلا کر جو جس کی بیچارے کی 250 300 500 روپے کی انکم ہوتی ہے، وہ جس کا 300 روپیہ بیچارہ بھاڑا ہی دے دیتا ہے، وہ اب اس کو بچے 200 روپیہ، وہ 16 چمچے دیسی گھی کہاں سے لائے گا؟ وہ 100 گرام بادام، 100 گرام پستہ، 100 گرام اخروٹ، 100 گرام کاجو اور ناریل اور یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں صبح اور شام کہاں سے لائے گا؟ اور لکھا ہے ہر امیر و غریب سب کو کرنا ہے،
اگر ایسا نہیں کیا تو ادھرمیوں پاپی ہو کر مرو گے۔ منوسمرتی کی اس عبارت سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ کتنے لوگ دھرمی ہیں اور کتنے لوگ ادھرمی ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی غریبوں پر کو بھی کرنا ہے، کوئی سہولت نہیں ہے۔ اس کے برعکس بائبل دیکھ لیجئے آپ، عیسائیوں کی کتاب انجیل، جس کا نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں، نیو ٹیسٹامنٹ، آپ انجیل دیکھیں جس میں جیسس نے پطرس سے کہا ہے، جیسس ایسے ہی تھے پطرس کے لیے جیسے محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق کے لیے۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑا، ایسے ہی پطرس نے جیسس یعنی عیسیٰ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ تو جیسس نے پطرس سے کہا، پطرس بائبل میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں قربان کر دو، سب کچھ لٹا دو، اور یہ آدیش، یہ حکم، یہ آرڈر سب کو دے دو۔ پطرس نے کہا بھائی ساری دولت اتنی محنت سے کمایا ہوا کوئی آدمی کیسے دے دے گا؟ تو جیسس نے ایک سوئی لی، سوئی جس سے ہم آپ کپڑا سلتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں سوئی لی، اور سوئی ایسے سوئی نکالی اور کہا پطرس یہ سوئی دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ اس میں سوراخ، یہ چھید دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اس سوئی کے سوراخ سے کیا اونٹ چلا جائے گا؟ میں کہوں اس میں اونٹ کو داخل کرو، کیا تم اس میں اونٹ کو انٹر کر سکتے ہو، پرویش کر سکتے ہو، داخل کر سکتے ہو؟ پطرس نے کہا کیسے چلا جائے گا؟ سوئی کے سوراخ سے اتنا بڑا اونٹ کیسے چلا جائے گا؟ نہیں پار ہو سکتا ہے، نہیں کراس کر سکتا ہے۔ فرمایا سنو اے پطرس، تم اور تمہارے پورے سماج کے لیے، یعنی سارے عیسائیوں کے لیے میرا یہ آرڈر ہے، اس سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا جانا تو ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ چلا جائے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی جنت میں کوئی امیر چلا جائے، کوئی دولت مند چلا جائے، جب تک وہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں خدا بند تعالیٰ کو نہیں دے گا میرے بھائیوں، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹانا پڑے گا، یعنی جتنا کمایا سب دے دو۔ عیسائیت اگر کوئی اپناتا ہے تو اس کے لیے امیر جنت میں جائے گا ہی نہیں، کیونکہ سب کچھ لٹاؤ۔ اور اگر کوئی ہندو دھرم اپنایا ہوا ہے تو پھر آپ کو اتنی چیزیں صبح اور شام لانا پڑیں گی، کہاں سے لاؤ گے؟ چاہے آپ چوری کر کے لاؤ، ڈاکہ ڈال کے لاؤ، لیکن ہون کرو۔ میرے بھائیو ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اسلام کے مزاج کو دیکھیے آپ۔ میں نے ایک طرف منوسمرتی دکھا دی، ایک طرف میں نے بائبل کا بتا دیا۔ اب آئیے اور یہ ساری چیزیں اگر تفصیل پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی کتاب تقابل الثلاثہ کا مطالعہ کر لیجئے گا، اور ہندو دھرم کی کتاب منوسمرتی کے لیے آپ ان کی کتاب حق پرکاش کا مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گی منوسمرتی کے حوالے کے ساتھ۔ اب سنیے اسلام کیا کہتا ہے، نماز فرض ہے، وضو بھی فرض ہے، لیکن اگر بیماری ہے اور پانی اگر جسم پر لگنے سے خطرہ ہو رہا ہے تو تیمم کر لو۔ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ پھر زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ حج فرض ہے، لیکن اگر استطاعت نہیں ہے وہاں تک جانے کی تو تمہارے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے۔ نماز، روزہ اور کلمہ کون نہیں پڑھ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز اور روزہ، یہ دو چیزیں امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، یہ سب کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر سہولت بھی دے دی گئی ہے، اور سہولت یہ دے دی گئی ہے کہ اگر روزہ فرض ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اگر تمہیں سفر کی ضرورت پیش آ جائے تو تم روزے کو پوسٹ پون کر سکتے ہو، ملتوی کر سکتے ہو۔ اگر سفر میں ہو یا پھر بیمار ہو گئے ہو، بخار وغیرہ یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، وَإِن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ کہہ کر قرآن نے اتنی بڑی سہولت دے دی ہے، اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو،
اور رمضان کے بعد جب موقع ملے تو چھوٹے ہوئے روزے کو تم پورا کر لو. بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو, صحیح ہو جاؤ تو رمضان کے بعد تم چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کر لو. حاملہ ہے اگر کوئی عورت اور اس کے روزہ رکھنے سے بچے کی صحت پر فرق پڑ سکتا ہے تو روزہ چھوڑ دے, بعد میں وہ پورا کر سکتی ہے. مرضیہ ہے, دودھ پلاتی ہے, اور اگر وہ روزہ رکھے تو بچے کے دودھ میں کمی ہو سکتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے, بعد میں وہ پورا کر لے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ آسانیاں اسلام دے رہا ہے, اس لیے اسلام دین السہل ہے, اسلام دین معتدل بھی ہے. اعتدال کا راستہ اسلام نے بتایا ہے. نماز فرض ہے, سچ ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو اپنے گھروں میں بھوکا مرتا ہوا چھوڑ دو اور تم مصلی لے کر کسی کٹیا میں چلے جاؤ اور رات بھر نماز پڑھتے رہو, دن پورا کا پورا سجدوں میں گزار دو. اپنے بیوی اور بچوں کی فکر مت کرو. معتدل ہے دین معتدل. اسلام اعتدال کا راستہ بتاتا ہے. نماز فرض ہے, لیکن اس فرض کے چکر میں اتنا بھی نہیں کہ آپ اپنے بیوی بچوں کی خبر ہی نہ لیں اور فوراً چلے جائیں اور جنگل میں چلے جائیں یا گھر کے کسی کونے میں سجدوں پہ سجدے ٹھونکتے رہیں, محنت نہ کریں, مزدوری نہ کریں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ کمائیں. یہ بھی اسلام نے اسے بھی روک دیا ہے. روزہ فرض ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ تم رمضان کے 30 روزے کے علاوہ اور روزے بھی تم چاہو تو پے در پہ رکھ سکتے ہو, مسلسل رکھو, مہینے 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے. بلکہ اللہ کے رسول نے مسلسل 100 میں وصال سے منع کیا ہے, تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے. فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو, ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیا کرو. مہینے میں 3 روزے کافی ہیں. ایک روزے کا ثواب اللہ کے یہاں 10 روزے کے برابر ملتا ہے. اگر آپ نے ایک مہینے میں 3 روزے رکھے تو گویا پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھ لیا کافی ہے. ہاں اگر اور مزید روزہ رکھنا چاہتے ہو تو سوموار کے دن کا, پیر کے دن کا رکھ سکتے ہو, جمعرات کا دن کا نفلی روزہ رکھ سکتے ہو. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن روزے پہ روزہ اور اتنا روزہ رکھنا کہ کبھی چھوڑنا ہی نہیں. اسلام نے اس روزے سے منع بھی کر دیا ہے. ایسے روزوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. زکات فرض ہے, لیکن تمہارے پاس دینے کو ہو تو دو. یہ نہیں کہا کہ غریبوں کی مدد کرو, چاہے سنہار کی دکان میں ڈاکہ ڈال کر لاؤ, لیکن غریبوں کو دو, مسکینوں کو دو, مدرسوں کو دو. یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دو لیکن غریبوں کی مدد کرو. یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا ہے اگر تمہارے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے تو تم اس کی زکات ادا کرو, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اسلام نے کہا حج تمہارے اوپر فرض ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اپنا سارا بزنس اور سارا کاروبار چوپٹ کر دو, اپنا سارا مشینیں بیچ باچ کے کھیتی بیچ دو, مکان بیچ دو, بلڈنگیں بیچ دو اور اس کو بیچ کر حج کرنے جاؤ. اسلام نے ایسا کرنے سے بھی منع کر دیا ہے. ہاں اگر تمہارے پاس ان تمام چیزوں کے بعد فاضل مال ہے اور اتنا ہے کہ تم حج کر سکتے ہو تو آپ بیٹی کی شادی کا انتظار مت کرو. بیٹے کے MBBS بننے کے لیے 25 لاکھ 50 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے. اب آپ اس کا انتظار نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہو چکی ہے اور آپ کی ضرورت سے زیادہ مال آپ کے پاس ہے تو آپ پہلے حج کرو. اور اگر استطاعت ہونے کے باوجود آپ نے حج نہیں کیا کہ میرا بیٹا MBBS کر لے گا تب کریں گے, میری 2 بیٹیاں اور رہ گئی ہیں, جب تک ان کی شادیاں نہیں کر دوں گا میں حج کرنے نہیں جاؤں گا, اور اسی بیچ موت آ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا مات علی المجوسیہ, وہ مجوسیت کی موت مرے گا, آگ پرست کی موت مرے گا, آگ کا پجاری بن کر مرے گا. ٹھیک ہے حج فرض ہے لیکن سب کچھ بیچ کر جانے کی اجازت نہیں دی اسلام نے. زکات فرض ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ چوری اور ڈکیتی کر کے زکات دو, یہ نہیں کہا اسلام نے. دین معتدل ہے تمہارے پاس تو دو, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. نماز روزہ ہر حال میں فرض ہے لیکن اس میں بھی سہولت ہے. سفر میں اگر آپ ہیں تو ظہر عصر جمع کر سکتے ہو, مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو. سفر میں ہو تو قصر کر سکتے ہو, ظہر میں 2 پڑھ لو, عصر میں 2 پڑھ لو, مغرب میں 3 پڑھ لو, عشاء میں 2 پڑھ لو اور ایک وتر سے کام چلا لو. اور فجر میں تو آپ کو پوری پڑھنی پڑے گی, 2 سنت اور 2 فجر 2 فرض. میرے پیارے ساتھیوں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فجر کی سنتیں نہ سفر میں چھوڑی ہے, نا آپ نے حالت
آیت قیام میں چھوڑی ہے نا سفر میں، اس لیے ان کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر اتنی سہولت ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کر طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن پڑھو۔ بیٹھ کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھو۔ لیٹ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو ہونٹ ہلا کر اشارے سے پڑھ لو، پڑھنا ہے۔ اگر کمر نہیں جھک رہی ہے تو بس سر ہی ہلا ہلا کر رکوع بھی کر لو، سر ہلا کر ہی آپ کو سجدہ کر لینا ہے۔ میرے بھائیو، اس میں دعائیں پڑھ لینا ہے میرے بھائیو، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اتنی سہولتیں اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اسلام دین معتدل بھی ہے، دین سہل بھی ہے، اور دین مساوات بھی ہے۔ مساوات تو ایسی کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ آج بھی ہمارے ہندو بھائیوں کو دیکھ لو، اور یورپ کنٹری میں چلے جاؤ جو آج سب سے زیادہ جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، ان کے ادھر بھی کالے اور گوروں کا جو جھگڑا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب کے حقوق برابر ہیں، لیکن وہ اپنے کسی کالے کو، سیاہ فام انسان کو حاکم وقت نہیں بنا سکتے ہیں، ان کو وہ حقوق نہیں دیے گئے ہیں۔ آج یورپ کے اندر کالے اور گوروں کی لڑائی چل رہی ہے۔ دیکھ لیجئے یورپ کنٹری کے اندر، آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے، آج شودر کو سب سے نچلا درجہ دیا گیا ہے۔ جس کتاب کے اندر لکھا یہ ہو کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے منہ سے برہمن کو، اور اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے ویش کو، اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ اس دھرم کے ماننے والے میرے بھائیو شودر کی عزت کب کر سکتے ہیں؟ جہاں برہما کے ہاتھوں اور پیروں سے ذاتیاں اور برادریاں پیدا ہوئی ہوں، اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس قوم نے اپنے سماج کے ان لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہوگا۔ جب رگ وید میں یہ لکھا ہو اور مرسمرتی میں یہ لکھا ہو کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا، لہذا شودر نیچی ذاتی کا ہے، یہ غلامی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، جس کتاب میں یہ لکھا ہو وہاں انسانیت اور مانوتا کے ساتھ سمانتا کیسے برتی جا سکتی ہے؟ اسی لیے آج تک پورے بھارت میں کوئی مندر ایسا نہیں ملے گا آپ کو جہاں برہمن کے ساتھ ساتھ کوئی دلت ایک ساتھ پوجا کرتا ہوا نظر آتا ہو۔ کوئی ہے بتا دیجئے۔ اور بنارس کے اندر تو ایک مندر میں اس زمانے کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر جگجیون رام نے، میرے بھائیوں، ڈاکٹر جگجیون رام نے ایک موقع پر جب مندر میں پوجا کر لی تھی تو مندر سے نکلنے کے بعد وہاں کے برہمنوں نے اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے اس مندر کو دھویا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ایک دلت نے پوجا کی ہے، لہٰذا اب ہم اس مندر میں اس وقت تک پوجا نہیں کریں گے جب تک کہ اس کو گنگا کے پوتر جل سے دھویا نہ جائے۔ کہاں مل سکتا ہے انصاف اور نیائے؟ اس کے برعکس ذرا اسلام کی طرف آئیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اسلام سمانتا کی ایسی دعوت دیتا ہے، اسلام سمانتا کا ایسا درس دیتا ہے، وہ کہتا ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی ہے، ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے، ایک ہی پروش اور ایک ہی استری سے جنما ہے۔ اللہ کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ایک ہی مرد سے اور ایک ہی عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب ساری دنیا کے انسان ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا ہوئے تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس نے کہا تمہارا باپ ایک ہے، اس نے کہا تمہاری ماں ایک ہے، اور جس کا باپ ایک ہو، جس کی ماں ایک ہو، وہ منہ اور ہاتھوں سے اور رانوں سے اور پیروں سے پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ سب بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس لیے سب کا ادھیکار برابر ہے، سب کا حق برابر ہے، امیر و غریب سب کے لیے۔ اور اسی مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر یہ آواز ہر ایک کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے۔ یہی اذان کی آواز سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے، اور یہی اذان کی آواز
دلی کے امام بخاری کے لیے بھی ہے، اور یہی اذان کی آواز اسی دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی یہی وقت ہے۔ وہ نماز پڑھیں گے، وضو بنا کر اگر کوئی بھکاری مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہٹ تو میرے پاس کہاں سے کھڑا ہو گیا، چل ہٹ، چل ادھر جا۔ اگر کوئی اپنے قریب سے بھگاتا ہے تو وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میرے بھائیو، جماعت کا مقصد یہ ہے امیر و غریب کے کاندھے مل جائیں، امیر و غریب کے ٹخنے مل جائیں، امیر و غریب کے قدم سے قدم مل جائیں، اور جب امام کہے اللہ اکبر تو اسی وقت اللہ اکبر کی آواز پر امیر و غریب دونوں ایک ساتھ اپنی ہاتھ باندھ لیں، ایک ساتھ جھکے، ایک ساتھ سجدہ کرے، امیر بھی اقرار کرے اور غریب بھی اقرار کرے۔ امیر کہے ایم ایل اے، ایم پی کہے کہ اللہ اس مسجد سے جب باہر تھا تو میں ایم پی تھا، میں ایم ایل اے تھا، میں امیر تھا، میں دولت مند تھا، لیکن جب تیرے گھر میں آ گیا تو پھر میں تیرا فقیر بندہ ہوں، میں تیرا غلام بندہ ہوں۔ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، واللہ غنی حمید، بے نیاز تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ اللہ نے کہا ایم ایل اے ہے وہ بھی فقیر، ایم پی ہے وہ بھی فقیر، پرائم منسٹر ہے وہ بھی فقیر، اللہ کے گھر میں جب یہ بھی آیا وہ سب فقیر ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کر تو اللہ سے مانگتے ہیں، ارے ہم دونوں سجدوں کے بیچ میں مغفرت کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ بہت سے لوگ یہ بھی دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، وارزقنی میں اللہ تو مجھے رزق حلال دے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہم جب اللہ کے گھر میں آئی گئے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو، غنی اور حمید تو صرف میری ذات ہے، بے نیاز تو صرف میری ذات ہے۔ علامہ اقبال نے یہی نقشہ تو کھینچا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کتنی بڑی کتنا بڑا مساوات کا یہ درس ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو اطلاع ملی بیت المقدس فتح کر لیا گیا، اسلام کی روح کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور کہا آئیے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے آپ۔ حضرت عمر فاروق بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، ایک اونٹ ہے، اونٹ کے پچھلے سائیڈ میں، اونٹ کے پچھلی طرف کھجور کی گٹھلیاں بندھی ہوئی ہیں، اونٹ کا گھاس و چارہ بندھا ہوا ہے، ایک ہی آدمی اونٹ پر بیٹھ سکتا ہے۔ اپنے غلام کبھی افلاح کو بٹھاتے ہیں اور اونٹ کی لگام کو خود پکڑتے ہیں، کبھی عمر فاروق اس اونٹ کو پر بیٹھتے ہیں اور ان کا غلام افلاح اونٹ کی لگام کو پکڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے چل رہے ہیں، 1 میل افلاح تم اونٹ کی لگام پکڑو گے اور میں اونٹ پر بیٹھوں گا، پھر 1 میل میں اونٹ کو لے کر چلوں گا، تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے۔ اس طریقے سے یہ قافلہ چل رہا ہے، اس طریقے سے یہ قافلہ جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بیت المقدس آنے والا ہوا تو لوگ کھڑے ہیں، یہودی بھی کھڑے ہیں، عیسائی بھی کھڑے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہیں، منظر دیکھ رہے ہیں۔ آج امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، کون ہے جس کے بہادر سپاہیوں نے بڑی محنت و مشقت کے بعد آج بیت المقدس کو فتح کر لیا، آزاد کرا لیا ہے۔ آج اس پر پوری طریقے سے ان کا نینترن ہو گیا ہے۔ آج امیر المومنین کو یہودی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، عمر فاروق کو یہودی بھی اور عیسائی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن قسمت دیکھیے جیسے ہی حضرت عمر فاروق بیت المقدس آنے والا ہوا، 1 میل دور رہ گیا، زیادہ دور نہیں رہ گیا، حضرت عمر فاروق کی اونٹ کی لگام پکڑنے کی باری آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اونٹ کی لگام پکڑنے کی باری آ جاتی ہے، اتر گئے۔ ان کا غلام کہتا فلاں نہیں امیر المومنین 1 میل ہی تو رہ گیا ہے، میں اور لے کے چلوں گا، آپ بیٹھے رہیے، عزت کا کچرا نکل جائے گا، عزت کا
कचरा निकल जाएगा, आप बैठ जाइए। अगर आपने ऊंट की लगाम पकड़ ली तो यहूदी क्या सोचेंगे और ये ईसाई क्या सोचेंगे, आप ऊंट पर बैठे रहिए। हजरत उमर जंप लगा के नीचे उतरे, कहा बैठो ऊपर, तुम्हारी बैठने की बारी है, तुम बैठो। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। कहा तो क्या हुआ, इस्लाम के उसूल तो सबके लिए हैं, ज़ाब्ते तो सबके लिए हैं, अदल तो सबके लिए है, इंसाफ तो सबके लिए है। क्या मैं लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए इस्लाम के उसूल और इस्लाम के ज़ाब्तों को तोड़ दूं? नहीं तोड़ सकता। बैठो ऊंट के ऊपर, ऊंट के ऊपर बिठाल दिया। अफलाह को लगाम खुद पकड़ी हजरत उमर फारूक ने और वो लगाम पकड़ के चलने लगे। लोग कहने लगे यहूदी ईसाई मुसलमानों से, क्या तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन वो है जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है? करीब से देखूंगा, आने दो। और मुसलमान कह रहे नहीं नहीं, आए यहूदियों, तुम गलत सोच रहे हो। मेरा अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो ऊपर बैठा है, मेरा अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो ऊंट की लगाम को पकड़ कर लेकर चल रहा है। आए यहूदियों, ये तय हुआ था 1 मील तुम बैठोगे, मैं पैदल चलूंगा, 1 मील मैं बैठूंगा, तुम पैदल चलना। अमीरुल मोमिनीन के पैदल चलने की बारी आ गई, इसलिए उन्होंने ऊंट की लगाम को पकड़ लिया है। मेरे अमीरुल मोमिनीन अदल के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, अदल को किसी कीमत पर छोड़ते नहीं हैं। इंसाफ का तकाजा यही है कि वो इस्लाम के उसूल की कभी कुर्बानी नहीं देते। यहूदियों ने जब ये मंजर देखा तो बहुत से यहूदी उसी जगह पर ऐसे थे कि जिनकी जबान से उस वक्त ये कलमा निकल रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए नहीं कि उमर ने बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया, बल्कि इसलिए कि इस्लाम के उसूल ऐसे हैं कि जो अमीरी और गरीबी, हाकिम और महकूम, मालिक और गुलाम के दरमियान फर्क नहीं करते, बल्कि सबको बराबर का दर्जा देता है इस्लाम। इस उसूल की बुनियाद पर, इस तालीम की बुनियाद पर वो कलमा पढ़ रहे थे और वो कलमा पढ़कर बता रहे थे कि इस उसूल की वजह से हम इस्लाम ला रहे हैं। जंगे बद्र के अंदर सवारियों की बहुत कमी थी। एक एक ऊंट के ऊपर 3-3 लोग बैठते थे। एक बैठता, एक पैदल था तो 2 सवार होते थे, फिर एक उतर जाता था, फिर उस पर एक बैठ जाता था। यानी हर हाल में 2 ही बैठा करते थे और एक ऊंट को लेकर चलता था। एक ऊंट पर 3-3 सहाबा सवार थे, 2 तो सवार होते थे, एक लेके चलता था। अल्लाह के नबी ने अपने लिए कोई अलग से ऊंट मुतय्यन नहीं किया। जो ऊंट मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिस्से में आया उसमें 2 आदमी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिस्से में आए। एक खुदा आपके दामाद हजरत अली और एक हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब हजरत अबू दरदा और हजरत अली ऊंट पर बैठा करते थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदल चलकर ऊंट की लगाम पकड़ा करते थे और फिर ऊंट को लेकर चला करते थे। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंट पर बैठ जाया करते थे तो हजरत अली ऊंट की लगाम पकड़ लिया करते थे, और जब हजरत अली ऊंट पर बैठ जाया करते थे तो अबू दरदा ऊंट की लगाम पकड़ लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा मैं तो अल्लाह का नबी हूं और मेरा मकाम और मर्तबा तो बहुत ऊंचा है, मैं ऊंट से उतरूंगा ही नहीं, तुम दोनों बारी बारी बांट लो। ऐसा नहीं किया है। एक ऊंट पर 3 सहाबा, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी 2 सहाबी मिले, एक हजरत अली और एक अबू दरदा। पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते ये कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और अगर एक ऊंट की लगाम को पकड़ेगा तो वो बारी मेरी भी आएगी, तो मैं भी अपनी बारी पर ऊंट की लगाम को पकड़ूंगा। मेरे भाइयों, यही उसूल और ज़ाब्तों ने इस्लाम को तरक्की पर, इस्लाम के अंदर तरक्की की है, इस्लाम को दिन ब दिन फैलाया है, और इस्लाम अपनी इन्हीं आला तालीमात की बुनियाद पर फैला है। हमें और आपको सोचना चाहिए कि इस्लाम की खुसूसियात क्या हैं। ये इस्लाम की खुसूसियात थी। मसावात का वो दर्स देता है इस्लाम जो हमें कहीं नजर नहीं आता। हज का मैदान देख लो, इंडोनेशिया का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान, श्रीलंका का मुसलमान, नेपाल का मुसलमान, अमेरिका का मुसलमान, सूडान का मुसलमान, मलेशिया का मुसलमान, एक से एक अमीर भी हैं और एक से गरीब भी हैं।
ایک سے ایک امیر بھی ہیں اور ایک سے ایک غریب بھی ہیں. آپ کہو گے غریب ہیں تو کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اللہ جن کو ہدایت دے اور توفیق دے دو پہنچ جاتے ہیں. جس وقت میں حج کے لیے گیا تھا اور اپنے والد اور والدہ کو لے کر گیا تھا، اصغر علی امام مہندی امیر جمعیت ہمارے ساتھ تھے، مولانا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. میرے بھائیو، اس موقع پر امام حرم کا تھوڑی سی نصیحت سننے کے لیے ہم لوگ جب رکے تھے تو مجھے معلوم ہے، وہ وقت یاد ہے، کسی فلسطین کا ایک آدمی تھا جس نے عربی زبان میں جب سوال کیا تھا وہاں امام حرم سے، تو اس وقت ہم کیا کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو روئی نہ ہو. اس نے کہا امام محترم سے، امام حرم سے، اور اس نے روزے کے تعلق سے سوال کیا کہ ہم لوگ کبھی کبھی پانی پی کر ایک آدھ بسکٹ کھا کر ہم لوگ سحری کی نیت سے روزہ رکھ لیتے ہیں. امام محترم، اگر ہمارے پاس شام کو کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور کبھی کبھی پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہوتا ہے تو امام محترم، کیا میں دل سے نیت کر کے روزے کا افطار کر سکتا ہوں؟ کیا نیت سے میرا افطار ہو جائے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب اس نے یہ سوال کیا تو امام حرم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. ان کے آنسو زمین کے اوپر مسجد خانہ کعبہ کے اندر گرنے لگے. ان کے آنکھوں کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو ہم لوگوں نے دیکھا، زمین پر گرنے لگے. اور میرے بھائیوں، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، صرف اتنا کہا اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانیاں کرے، اللہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. میرے بھائیوں، کتنے ہٹے کٹے مسلمان یہاں ایسے ہوں گے جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن رمضان کے روزے ان کو نصیب نہیں ہوں گے. کتنے ایسے ہیں جو دن میں کھاتے ہوں گے، پیتے بھی ہوں گے، یہ الگ بات ہے سب کے سامنے نہیں، لیکن روزے کی توفیق نہیں ملتی. ان فلسطین کے ان نونہال مسلمانوں سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو ایک بسکٹ کھا کے سحری کر لی اور افطار کے لیے کچھ نہیں، تو امام حرم سے پوچھ رہا ہے کیا افطار روزے، کیا نیت سے افطار ہو جائے گا؟ کیا میں افطار نیت سے کر سکتا ہوں؟ ایسے موقع پر بھی وہ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں، کچھ عبرت حاصل کرو، اسلام کے اصولوں کو بالائے طاق مت رکھو. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے. اسلام کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کر دو لیکن اسلام کی قربانی مت دو. یہی وجہ ہے کہ حضرت سمیہ نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا لیکن اسلام کی قربانی نہیں دی. اور وہ بات یاد کرو، طبقات میں ابن سعد نے نقل کی ہے، جب سمیہ کے دونوں ہاتھ بندھے تھے اور دونوں پیر بندھے تھے اور ان کی اندام نہانی میں نیزہ داخل کر دیا گیا تھا تو اس وقت وہ ہاتھ پیر بندھے تھے جس کی وجہ سے وہ نیزہ بھی نہیں پکڑ سکتی تھی اور کہہ رہی تھی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، آئے رحم کرنے والے مہربان رب ہمیں ہمارے دین کی اوپر ثابت رکھنا. اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری جان کی حفاظت فرما دے، اللہ اس مصیبت سے تو مجھے بچا لے. اس نے اس موقع پر بھی یہی دعا کی ثبت قدمی علی دینک، اللہ جان جائے جائے، ہاتھ پیر توڑے جائیں، سب کچھ چھن جائے لیکن میرے دین کو ثابت رکھنا. اے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لے، مجھ سے میرا دین نہیں دور کر دے، مجھ سے کہیں اسلام مجھ سے چھین نہ لے. میرے بھائیوں، اس نے اپنے بیٹے عمار سے اور اپنے شوہر یاسر سے کہا میں عورت ہوں، مجھے ہلکی سزا دی جا رہی ہوگی، تم مرد ہو سکتا ہے کہ میرے بعد تمہیں مجھ سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے، مجھ سے بھی زیادہ سخت اذیت دی جائے. آئے میرے بیٹے، آئے میرے شوہر، میرے نقش قدم پہ چلے آنا. اللہ کی قسم جنت کی خوشبو میری ناک تک پہنچ رہی ہے جو تمہاری ناک تک نہیں آ رہی ہے. آئے میرے بیٹے، میں جنت کو دیکھ رہی ہوں، میں جنت کی حوروں کو دیکھ رہی ہوں، میں جنت کے نعمتوں کو دیکھ رہی ہوں، نہروں کو دیکھ رہی ہوں. میرے بھائیوں، یہ خطابت کا ایک انداز تھا جو اپنے بیٹے میں ایمان پیدا کر رہی تھی، اپنے شوہر کے اندر ایمان پیدا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے شوہر، میرے بیٹے یہاں نہیں، جنت کے دروازے پر میں تمہارا انتظار کروں گی. اور اسی لیے سمیہ کی شہادت کے بعد اللہ کے رسول نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، اے عثمان تم بھی جنتی ہو، اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم بھی جنت میں
جاؤ گے. اسبرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے گا. اس نے جان دے دی لیکن اسلام نہیں جانے دیا. جان دے دی لیکن اسلام نہیں جانے دیا. اسلامی اصولوں کو اپنائیے میرے بھائیوں، ضابطوں کا خیال رکھیے، یہی چیزیں ہمارے ساتھ جائیں گی. ورنہ لوگ کل بھی مرے تھے، آج بھی مرے ہیں، کل بھی مریں گے، اور ایک دن ہم اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. دنیا کی سب سے کڑوی حقیقت اگر کوئی ہے تو موت ہے، جس سے ہم اور آپ نہیں بچ سکتے ہیں، بچ ہی نہیں سکتے ہیں. اس اللہ نے تو زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے کہا ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا. موت اور زندگی دونوں مخلوق ہے اللہ کی، اس لیے موت کو بھی موت آئے گی اور زندگی کو بھی موت آئے گی، کیونکہ ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے. اس لیے زندگی تو فنا ہوگی، موت بھی ایک دمبے کی شکل میں لائی جائے گی. اور قیامت کے دن فرشتہ کہے گا اے جنتیو جنت کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، اے جہنمیو جہنم کے کنارے کھڑے ہو جاؤ. تمہیں دنیا میں جو موت آتی تھی یہی موت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے دمبا، یہی موت ہے. آج اس موت کو بھی موت آ رہی ہے. یہ کہہ کر دمبے پر چھری چلا دے گا اور کہے گا اے جنتیو ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاؤ، اے جہنمیو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ. اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ گئی ہے، موت کو بھی موت آ چکی ہے. جب موت کو موت آ گئی تو اب موت آنے کا سوال ہی نہیں ہے. اب تم ہمیشہ جنت کے اندر رہو، اور جہنمیوں تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو. جنتی تو خوش ہو جائیں گے اب موت نہیں آئے گی، چلو جنت میں ہمیشہ. لیکن جہنمیوں کا حال کیا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہو. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا گہرا ہونا چاہیے. یاد رکھیے آج ہم نے اسلام کو کرانہ مرچنٹ کی دکان بنا دیا ہے. جو چیز پسند، ہاں 2 انڈے دے دینا، ہاں 1 بریڈ کا پیکٹ دینا، ہاں 1 کلو چینی دینا، ہاں یہ مطلب جو چیز پسند آئے گی وہ ہم لیں گے، اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے وہ نہیں. اسلام کے معاملے ایسے نہیں ہیں، پسند آئے تب بھی لینا ہے اور نہ پسند آئے تب بھی لینا ہے. فجر کی نماز پڑھنا ہے، چاہے نیند آ رہی ہو، اگر اٹھ گئے ہو، آنکھ کھل گئی ہے، ہوش میں ہو، اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز تمہارے کان میں پڑ چکی ہے، تو اب آپ کو اٹھنا ہی ہے. وہ تو ان کے لیے ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی جو سو جائیں اور سوتے رہ جائیں، تو جب ان کی آنکھ کھلے تب نماز پڑھ لیں، یا بھول جائیں تو جب یاد آ جائے تب نماز پڑھ لیں. وہ بھی معمول نہیں بنانا ہے. اور آج کل تو الارم وغیرہ سب لگے ہوئے ہیں، لگائیے.